السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا، میں یہ لیکچر سنتا ہوں. میں اس کو کنٹروورشل تو نہیں کہتا کیونکہ میں خود اس طرح کی باتیں سوچتا ہوں اور میں عالم بھی نہیں ہوں، اور خود ہی دماغ پہ زور ڈال کے اور آپ کی گفتگو اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو سن کے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک لیکچر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عیسیٰ از ناٹ اے ہیومن بینگ. عیسیٰ مینس ان عربک، اور وہ جو عبرانی زبان ہے اس کا مطلب پیغام کا ہوتا ہے. تو اس سے میں شاید اسی کنکلوژنس پہ پہنچا ہوں کہ وہی جو ہے اس کو عیسیٰ کہا گیا ہے، اور وہ وہی نازل ہوئی یا وہ پیغام جو ملا وہ حضرت بی بی مریم کو ملا، اور اس کو ہم عیسیٰ کہتے ہیں، اس پیغام کو. اور اس سے پھر میں اس کنکلوژنس پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جو بعد میں 12 یا کتنی کتابیں لکھی گئیں، ڈسپلس جو تھے عیسیٰ کے، اور عیسیٰ کو ہیومن بینگ بنایا گیا، تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پھر اس کے پیچھے بھی سازش ہوئی کہ جو جیوز تھے یا جو اس سے پہلے قوم چل رہی تھی، انہوں نے کوئی ایک نیا نظریہ کریٹ کیا اور پھر اس نظریے کے پیچھے فردر ڈویژنز کی، اور اس میں پھر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے کی کوشش کی گئی، اور جس کو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن نے ویریفائی کیا عیسیٰ کو ایز اے ہیومن بینگ، کہ واقعی وہ ایک انسان تھے اور ان کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی تھی، اور وہ خدا کے پاس اٹھائے نہیں، وہ خدا کے پاس اٹھا لیے گئے تھے، اور قیامت سے پہلے پھر وہ ظاہر ہوں گے. واپس بھیجنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو واقعی اٹھا لیا گیا تھا، تو اور پھر انسان بھی ثابت کرتا ہے اور ایک ہیومن بینگ اور ایک پروفٹ بھی ثابت کرتا ہے. اتنا ڈیپلی یہ سب کچھ انکلکیٹ کر دیا گیا ہے برین گیم کے تھرو ہم انسانوں میں، ہم سب لوگوں میں، ہم جنریشنز، ساری جنریشنز میں، کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے وقت بھی گناہ اور ثواب کے چکر میں، دباؤ میں آدھے مر جاتے ہیں، اور اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ڈاکٹر صاحب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا یہ ہم تک ہی محدود رہے گا علم، یا پھر ہم کہیں بات بھی کر پائیں گے کبھی زندگی میں اس بارے میں؟ اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے وہ بیسیکلی عیسیٰ کے اوپر ہے. تو عیسیٰ اصل میں آپ یہ سمجھ لیجیے ٹارچ، مشعل، جو روشنی دکھاتی ہے چیز ایک سرے سے دوسرے سرے تک، جو روشنی دکھاتی ہے، اس کا مطلب، لفظی مطلب تو یہ ہے. اور اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا کلمات اللہ کے الفاظ آئے ہیں. کلمت اللہ، عیسیٰ کے لیے کلمت اللہ آیا، روح اللہ آیا. تو کلمہ تو آپ جانتے ہیں نا، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، لفظوں کو کہتے ہیں. الفاظ، کلمات اللہ، اللہ کے الفاظ. تو اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ انسان تو نہیں ہو سکتے. اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ تو کسی وحی کی شکل میں ہوں گے، وہ کوئی الفاظ ہوں گے، وہ کوئی عبارت کی شکل میں ہوں گے، اور وہ کسی جملوں کی شکل میں ہوں گے، کسی آیات کی شکل میں ہوں گے. تو قرآن میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان تھے. قرآن کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اللہ کا پیغام ہے، جو مریم نے وہ پیغام کو کنسٹرکٹ کیا. قرآن کے حساب سے تو یہ ہے. اب رہی بات یہ کہ وہ بہت سے لوگ اس پہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہے، وہ انسان تھے اور یہ تھے وہ تھے. تو اس میں بہت سے لوگ تو کہتے ہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ اہل قرآن بھی ہیں. وہ لوگ تو خاص طور پہ، کیونکہ یہ پہلے قادیانیوں نے یہ کیا تھا شروع یہ کام سارا. تو جب قادیانیوں نے یہ کام شروع کیا تو کیونکہ ان کا تو ایک مقصد تھا ان کے سامنے، قادیانیوں کے، بھائی ٹھیک ہے، انہیں عیسیٰ دوبارہ واپس آنا تھا بن کے. انہوں نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے قبر بھی دریافت کر لی، کشمیر میں قبر بھی ہے ان کی، عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گئے تھے، اب دوبارہ ہمیں آنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، وہ مر گئے تب دوبارہ آ گئے. تو اہل قرآن نے بالکل انہی کی نقل کی، ان کی کاپی کی، اور وہ اپنے دروس میں، درس قرآن جتنے ان کو دیتے ہیں، دوسرے چوتھے وہ یہ بتاتے ہیں عیسیٰ جو تھے وہ انسان تھے اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے باپ بھی تھے اور یہ تھا وہ تھا. قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہوتا ان کے باپ تھے، لیکن وہ مختلف آیات سے یہ کر لیتے ہیں اس کو کہ بھئی فلاں 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 لوگ جو ہیں وہ اس لسٹ میں ہیں، تو عیسیٰ بھی اس لسٹ میں ہیں، وہ اور اس لسٹ میں باپ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو بس وہ تکے بازی، تو وہ مفہوم نکالنا ان کی عادت ہے، وہ تکے بازی سے کرتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کھلے الفاظ میں قرآن نے کہیں بیان نہیں کی یہ بات
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے یا عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب قرآن یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ڈھونڈیا پڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں, ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی باپ اس کا کون تھا, باپ اس کا کون تھا. بھائی باپ کیسے ہوگا؟ میسج تھا, اس میسج کا باپ کیسے ہوگا؟ وہ میسج تھا, وہ پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا, اس کا باپ کیسے ہوگا؟ ڈھونڈیا پڑی ہوئی ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں باپ, کسی آیت میں ڈھونڈ رہے ہیں, کسی آیت میں ڈھونڈ رہے, باپ نہیں ہے, وہ میسج ہے. بلکہ اہل قرآن کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, درس قرآن تھا, محفل کہتی درس قرآن تھا, اس میں بات ہوئی, وہ بس انہوں نے وہی حسب عادت وہ شروع کر دیا لیکچر کہ وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے. میں نے کہا نہیں, باپ نہیں تھے. تو وہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ ڈاکٹرز نے وہ ایک پین نکالا, پیپر نکالا, اور اس کے بعد وہ لائنیں وائنیں بنو کے ڈرا کر کے مجھے بات, دیکھو جی عورت کے اندر یہ جو ہے وہ سپرم جائے گا تو پھر بچہ ہوگا, تو اگر وہ باپ نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم تو پھر اللہ کا گیا, تو پھر اس کا مطلب وہ بات آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تھا یہ. میں نے کہا لا حول ولا قوت, میں نے کب یہ کہہ دی بات؟ تو ان کا مطلب یہ ہے اہل قرآن کا کہ وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کریں کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, لیکن وہ جھوٹا ایسی بے تکی دلیلوں سے کرتے ہیں, قرآن سے نہیں کرتے. قرآن جب باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ باپ نہیں تھا, وہ میسج تھا, وہ پیغام تھا, اور اس کو پیغام کو مسل آدم کہا گیا. اور آدم کون تھا؟ اب آپ یہ بھی سن لیجیے, آدم سے لے کر محمد تک اللہ کے میسیجز ہی تھے, اللہ کے پیغام ہی تھے, جن کو ان لوگوں نے, مذاہب نے, جن کو انسان بنا کے اور پوجا پاٹ کے لیے ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. پوجا ہو رہی ہے, وہی انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے. مذاہب جو ہیں اس میں پوجا ہوتی ہے, قرآن میں پوجا نہیں ہے. تو آدم, اب آدم جو تھا وہ بھی کتاب تھی, وہ بھی میسج تھا, وہ بھی پیغام تھا. آپ اگر جائیے کہیں انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ لیں, تھوڑا بہت دیکھیں گے تو ریسرچ پہ مل جائے گا, کہیں کتابیں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا, بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ جب وہ آدم پیدا ہوا تو آدم کے زمانے سے پہلے کے بھی جو محکمہ ہے سارے قدیمہ جو ہے وہ آرکیولوجی ہے, اس نے آدم سے پہلے کے زمانے کے بھی ڈھانچے سکیلیٹن دریافت کر لیے ہیں. تو اگر آدم سے پہلے لوگ تھے تو وہ پھر آدم کس چیز کا تھا؟ بھائی وہ آدم نہیں تھا, وہ کتاب تھی, اللہ کی کتاب تھی, جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, جس کو ماننے کا حکم دیا گیا. لیکن مذہب نے انسانوں کو سجدہ کروا دیا. مذہب نے کہا انسان کو سجدہ کرو آدم بنا کے. تو یہ سب کچھ ڈھکوسلا ہے. آپ اس کو لوگوں کو بتائیں, ہم بھی بتائیں گے, ہم بتا بھی رہے ہیں, اور اس کے اوپر مضامین انشاءاللہ آئیں گے فیوچر میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے فکر کی, اور آپ یہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں جو میں نے ابھی بات بتائی. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.